سال جو مونسون ہے وہ نہ صرف ہماری انٹینسٹی کے حساب سے تھوڑا زیادہ ہے بلکہ اس کا جو ایکسپینس ہے یعنی وہ جو اس کی ٹائم ڈیوریشن ہے وہ گزشتہ تقریباً 3 سے 4 سالوں سے زیادہ ہے سر یہ 25 جون کو شروع ہونے والا یہ جو اسپیل ہے ابھی اس وقت اپنے سیکنڈ لاسٹ مرحلے میں آ گئے ہیں. اس بار سر جو نقصانات ہوئے ہیں یہ دس از انپریسیڈنٹڈ. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سر کسی بھی ایک ملک میں تقریباً تمام سر مونسون سے ریلیٹڈ ایونٹس ہوئے ہیں. ہم نے سر یہ جو کلائمیٹ چینج کو جیسے شروع سے فالو کیا یہ ماؤنٹین ایریاز میں آپ نے دیکھا گلیشیل فلوز ہوئے, اس میں فلیش فلڈز ہوئے, ڈیبرز فلو, لینڈ سلائڈنگ ہوا. سیکنڈ فیز میں ہم نے اس میں بہت بڑا ایک کلاؤڈ برسٹ اور اوکیجن ٹورینشل رینز کو KPK میں دیکھا. پھر یہ مونسون سر شفٹ ہوا ساؤتھ میں کراچی میں اربن اننڈیشنز ہوئیں اور اب یہ لارجلی یہ جو پنجاب والا ہمارا علاقہ ہے سر اس میں اس دفعہ کا مونسون پریڈکٹڈ تھا کہ یہ زیادہ تر پنجاب کے شمالی علاقوں میں اور آزاد جموں و کشمیر اور GB اور AJK کے زیریں علاقوں میں ہوگا. یہ والا سر جو اسپیل ہے اس میں یہ ایک پہلی بار ہے کہ اس وقت بے آف بنگال سے آنے والا سسٹم, مغرب سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم اور عربین سی سے ڈیولپ ہونے والا سسٹم نے اکٹھا یہ اثر دکھایا ہے, جس کی وجہ سے سر ہندو کش کراکرم ہمالیہ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ سارا سسٹم کنسنٹریٹ ہوا ہے گلگت بلتستان کے زیریں علاقوں میں اور پنجاب کے شمال میں. سر ابھی سر ہم یہ پنجاب میں جو ابھی جو لاسٹ 2-3 دن میں بارش دیکھ رہے ہیں یہ سر اسی مونسون اور کلائمیٹ چینج کا ایک شاخسانہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے. یہ جو پرپل کلر ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر اوور آل ایکومولیشن آف رین فال زیادہ رہی ہے. یہ جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں و کشمیر کا علاقہ ہے سر یہاں پر 500 سے لے کر 650 mm تک بھی بارش ریکارڈ ہوئی ہے. جموں کے علاقے میں تقریباً 350 سے 400 mm تھی سر, اور یہی پیٹرن تقریباً سیالکوٹ اور سدرن سیالکوٹ میں بھی ہم نے دیکھا تقریباً 400 mm بارش ہوئی. یہ سر اسی طرح کا یہ تمام انٹریٹڈ واٹر اٹ کیم ٹو پاکستان اور یہ نیچرل سلوپ میں یہ امپیکٹ ہوا اور یہ داخل ہوا. سر جو پاکستان سائڈ پہ ڈیمیجز ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ ہمارے تینوں دریا اس وقت ستلج, چناب اور راوی یہ اس وقت سر سٹریس میں ہیں اور اس میں سے انخلا لوگوں کا ممکن بنایا جا رہا ہے. یہ سر کرتارپور میں تھا, اٹ ہیز بین لارجلی ریسٹورڈ, جن لوگوں کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے بٹ اسٹل دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن ٹو ریہیبلیٹیٹ انفراسٹرکچر اور اس کے علاوہ کراپس کا بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے. ہمارے مغربی دریا سر تقریباً معتدل ہیں جس میں ریور انڈس اور ریور جیلم, تربیلا اور منگلا ڈیم ہے, دے آر انڈر دیئر لمٹس. جو چناب میں سر فلو آیا ہے وہ تقریباً جب ہم مرالہ کو دیکھتے ہیں, مرالہ میں سر پرسوں رات کو یہ فلو تقریباً 9 لاکھ کیوسکس تک پہنچا. یہ بہت بڑا انپریسیڈنٹڈ فلو کیونکہ اس میں سر لوکل بارش سیالکوٹ کے ایریا میں بھی اور پیچھے سے آنے والا فلو بھی شامل تھا. ابھی سر یہ فلو ڈرین ہوتا ہے آگے خانکی میں اور پھر قادر آباد سے لے کر اٹ گوز ڈاؤن. مرالہ سے بتدریج پانی کم ہو رہا ہے لیکن خانکی میں اور قادر آباد میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب یہ بھی ریلا موجود ہے. سر راوی کی بات کرتے ہیں تو جسڑ میں تقریباً 2.25 سے 2.5 لاکھ کا ایک ریلا آیا ہے اور آہستہ آہستہ جسڑ میں اس کا لیول ابھی کم ہو رہا ہے کیونکہ اپ اسٹریم انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں و کشمیر میں بارشیں کم ہیں. لیکن آگے آنے والے دنوں میں یہ جو ریلا اس وقت جسڑ میں آیا ہے یہ آہستہ آہستہ ابھی بلو کی شادرہ, پھر بلو کی اور پھر نیچے سدھرائی کی طرف جائے گا. سر تیسرا جو رائٹ سے پہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈین پنجاب کی طرف سے جو ریلا گنڈا سنگھ والا کے تھرو ریور ستلج میں داخل ہوا, یہ ایک بہت بڑا تقریباً 2.25 لاکھ کا یہ بھی ریلا ہے سر جس کی ابھی بھی انٹینسٹی وہاں بڑھ رہی ہے. ابھی اس وقت میں مجموعی طور پہ تقریباً 10 لاکھ کا ریلا ریور چناب میں موجود ہے, 2 لاکھ کا ریلا سر ریور راوی سسٹم میں ہے اور تقریباً 2 سے 2.25 لاکھ ریور ستلج میں بھی ہے. سر آگے سر آنے والے تقریباً 2 سے 3 دنوں میں یہ تمام ریلے اکٹھے ہو کر پنجنت کی طرف جائیں گے تو ہمارا خیال ہے کہ سر یہ تقریباً 10 لاکھ کا ایک ریلا بن سکتا ہے کیونکہ لیفٹ سے انڈس کا بھی تقریباً 80-85 ہزار کا ریلا آ رہا ہے. سر بہت زیادہ نقصان اس وقت کراپس کا ہے, اس کا سپین بھی بڑا ہے اور انفارچونیٹلی جو اس وقت انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ اگلے سال اس کی انٹینسٹی تقریباً 22% زیادہ ہوگی. یہ سارے وہ قدرت کی طرف سے دیے گئے اشارے ہیں جو آگے آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لیڈرشپ میں وی ول ڈیفائن دی اسٹریٹجی ٹو کنڈکٹ نیو مونسون اسٹریٹجی کہ اس کے بعد ہم اپنا انفراسٹرکچر بہتر کر پائیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آئی وڈ آلسو تھینک یو یور سیلف اینڈ دا چیف منسٹر فار کمنگ ہیئر اور ہمارے اس پورے جو ضلع پہ آفت آئی ہے اسے آپ نے دیکھا اور سنا. میں سر یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے سر کلائمیٹ چینج اب آئے گی اور یہ نیو نارمل ہے لیکن یہ ان مینیجیبل نہیں ہے. وی مسٹ آئیڈینٹیفائی دوز گیپس کہ جو ہمارے انفراسٹرکچر میں. سر اگر آپ ریور راوی دیکھیں, انڈیا نے اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں اور بند بنائے ہیں کہ انہوں نے سارا پانی وہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں, ان کی طرف منیمم ڈیمیج ہوتی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سب سے بڑا کام ہے وہ اب ہمارا
इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किधर स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना है, किधर हमारे गैप्स हैं। हमारे ज़िले का एक मसला ये कि हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। नाला डेक भी आता है, बसंतर भी आता है, बई भी आती है, रावी रिवर भी, यहाँ सब इंडिया से सब कुछ आता है। लेकिन इरिगेशन में वी आर अंडर एक्सीएन सियालकोट, तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एक्सीएन इरिगेशन होना चाहिए, चूँकि ये वाटर फ्रंट लाइन एक डिस्ट्रिक्ट है, ताकि इसका एक अपना सेल्फ कंटेंट सिस्टम हो। और उस रेस्क्यू के गैप्स मुझे नज़र आए, एक ये है कि हमें बोट्स की कमी नज़र आई, इतना हमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सर, रिलीफ के अंदर मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आज सीएम साहब तशरीफ़ रखती हैं, इतनी बड़ी डिवास्टेशन है, नारोवाल को आफत ज़दा ज़िला डिक्लेयर करें, ताकि उसके साथ जो लोगों पे किसान तबाह हो गए हैं, उनकी फसलें ख़त्म हो गई हैं, उनको रिलीफ मिल सके। रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर सर हमारा जहाँ जहाँ नाला डेग गया, रावी का ये पानी इंडेटेड है, सारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, विलेजेस की कनेक्टिविटी ख़त्म होगी। बिलखसूस नाला डेक और बसंतर और बई का वो फ्लैश फ्लड की तरह आया है, तो वो यानी कि सड़कों के दरमियान से वो बना के नाले वो गुजर गया, उसने काट दिया है। तो अगले चंद दिनों में हमें प्लग करने की ज़रूरत है, बुलडोज़र्स चाहिए होंगे, मशीनरी चाहिए होगी, ताकि जो इंटर विलेज और वो रास्तों की कनेक्टिविटी है उसको बहाल करने के लिए किया जाए। मेडिकल कवर यकीनन सर बड़ा सब ने जिक्र किया, 2022 में भी लोगों ने कहा था कई 100 अमवात हो सकती हैं, लेकिन वी मैनेज। उसमें सर यूनिसेफ और दूसरे यूएन एजेंसीज़ ने भी बड़ा ताउन किया कि जो दवाइयाँ हैं वो सारी चीज़ें। तो ये भी मैं कहूँगा कि नीचे की सतह पे, बीएचयू की सतह पे जाके, आरएचसी की सतह पे डॉक्टर्स की टीमों को मोबिलाइज़ किया जाए, ताकि वो कॉलरा और जो दूसरी बीमारियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ करें। जैसे चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि ये रूफ़ कोलैप्स का बड़ा इससे अमवात होंगी, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे फ़ौरन डेंजरस स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करें, ताकि हम कम से कम ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ छतें गिरने से अमवात हो सकती हैं उनको बचा सकें। आखिर में सर रीहैब के अंदर मैं समझता हूँ कि हमें एग्रीकल्चर बैंक और जो भी और ये बैंक्स हैं इन सब से बात करके इन फार्मर्स के लिए कोई लोन्स देने का तरीका निकालना चाहिए कि जिसमें उन्हें कंसेशनल लोन मिले, ताकि ये उनके साथ अपने आप को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। तो ये चंद एक मेरी तजावीज़ हैं कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर हम काम करें तो शायद अगले साल के लिए हम बेहतर प्रिपेयर हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पहले ही दिन फ्लड के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए। नारोवाल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, और अभी जैसे डीजी एनडीएमए ने कहा कि 3 हमारे जो रिवर्स हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं, चनाब है, रावी है, सतलुज है। और प्राइम मिनिस्टर इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं जिनको, और सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि कॉज क्या है, वो भी कौम को भी पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो आ गया है फ्लड, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने, पंजाब गवर्नमेंट ने का क्या रिस्पांस था, और उसके बाद उन्होंने क्या मेजर्स लिए, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि फ्यूचर की हमारी क्या प्लानिंग है। तो प्राइम मिनिस्टर, मेरे लिए एज ए चीफ मिनिस्टर, मेरे लिए ये बात बाइस इत्मीनान है कि कोई भी जो भी डेथ हुई है या जो भी नुकसान हुआ है, लॉसेस हुए हैं, वो सबको उसकी तकलीफ़ है। उसकी शायद कॉम्पनसेशन इतनी आसान भी नहीं है, स्पेशली जो ज़िंदगियों से लोग महरूम हो गए हैं, और जो क्रॉप्स को डैमेज हुआ है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि कोई भी डेथ एपैथी की वजह से नहीं हुई, लैक ऑफ रिस्पांस की वजह से नहीं हुई, या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से नहीं हुई, या केयरलेसनेस की वजह से नहीं हुई। यहाँ पर एनडीएमए भी मौजूद है, पीडीएमए भी मौजूद है, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। रेस्क्यू 1122 ने एक्सेप्शनली अच्छा काम किया। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर रिजवान बैठे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। इन्होंने कोड रेड पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट किया है। एंड प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने 50,000 लोगों को रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है। पुलिस के जवानों ने जो काम किया है, सिविल डिफेंस ने जिस तरह काम किया है,
اور پھر پاکستان آرمی نے جس طرح آگے بڑھ کے جو ریسکیو کے اور امدادی کاموں میں حصہ لیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں پرائم منسٹر۔ 38 ایئرس کے بعد 4 دہائیاں آلموسٹ ہو گئی ہیں، تقریباً 3 مہینے سے یہ مانسون چل رہا ہے اور کوئی ایسا دن نہیں ہے جب بارش نہیں ہوتی۔ لیکن پرائم منسٹر یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے ایک تو اگر صرف رین واٹر کی میں بات کروں تو ایکسیپشنلی ٹورینشل رینز تھیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پنجاب بھر میں جہاں پر بھی اربن فلڈنگ ہوئی، فلیش فلڈنگ ہوئی، واٹر پونڈنگ ہوئی، وہاں پر ود ان آورز آپ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے پرائم منسٹر ود ان آورز پانی کو ہم نے ڈرین کیا۔ لیکن یہ جو فلڈ ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو کنٹینیوس بارش رہی ہے، دوسرا جب انڈیا نے